خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ زکوٰۃ سے متعلق بات چل رہی تھی کہ اشیاء زکوٰۃ کے حوالے سے بتا دیا کہ 4 چیزوں پر، 4 اشیاء پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ایک سونا، دوسرا چاندی، تیسرا نقد کی صورت میں کوئی رقم ہو، اور چوتھی مال تجارت۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب نصاب زکوٰۃ سے متعلق بات کریں گے۔ اہمیت میں نے پہلے بتا دی کہ زکوٰۃ کی اہمیت اس طریقے سے ہے جس طرح کہا جاتا ہے کہ روزہ انسان کے جسم کی زکوٰۃ ہے، روزہ انسان کے جسم کی زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ مال سے جو نکلتی ہے وہ مال کی زکوٰۃ ہے، یعنی مال کی صفائی کے لیے وہ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اور جسم کی صفائی کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ اس طرح پھر دونوں چیزیں پاک ہوتی ہیں اور صاف۔ نصاب زکوٰۃ آج کل کے اعتبار سے 1,03,000 کچھ روپے ہے، تو 1,03,500 روپے سمجھ لیں۔ اگر کسی شخص کے پاس اتنی رقم ہو، صرف نقد کی صورت میں یا دوسری چیزوں میں، یا چاندی وغیرہ یا سونا ملا کر اس رقم کو پہنچتا ہو، پھر بھی وہ جیسے کچھ رقم ہے اس کے پاس 50,000 روپے نقد ہے اور 60-70,000 روپے کا سونا بھی ہے، تو اب یہ ان دونوں کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ پورے سال اس پر گزر چکا ہے، اگر گزر گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، یہ نصاب ہے۔ اگر کسی کے پاس اس سے کم ہو تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ صرف رقم ہو پھر بھی یہی دیکھیں گے، صرف سونا ہے کسی کے پاس رقم نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے عموماً کہ ایک شخص ہے اس کے پاس صرف سونا ہے اور رقم بالکل نہیں ہے، ایسے عموماً ہوتا نہیں ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ اس کے پاس اضافی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے اور کسی قسم کی کوئی نقد یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو وہ 7.5 تولے پر زکوٰۃ ہوگی، 7.5 تولہ اگر اس کے پاس ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہو اور کچھ نہیں ہے تو اس پہ 52.5 تولے چاندی پر، اس کی رقم تقریباً کوئی 85,000 سے 90,000 کے درمیان ہوتی ہے، 52.5 تولے چاندی۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس کچھ برتن وغیرہ ہیں اور سونے کے ہیں، جیسے تصویر وغیرہ لوگ بنا لیتے ہیں، سونے کی ہے، تو ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ ہوگی، چاہے وہ آپ کے استعمال میں ہے یا نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے سونا گھر پہ رکھا ہوا لیکن استعمال میں نہیں ہے، کبھی پہنا نہیں، پھر بھی اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ کوئی سونے کی چیز رکھی ہوئی ہے کبھی زندگی پر کبھی نہیں پہنی، پھر بھی زکوٰۃ ہوگی اس پر۔ یہی معاملہ چاندی کے ساتھ ہے۔ تو نصاب زکوٰۃ تقریباً 1,03,000-3,500 روپے بنتا ہے، اور زکوٰۃ اس وقت ہوتی ہے جب کسی رقم پر پورا سال گزر جائے۔ اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ موقع آ گیا رمضان المبارک کا اور وہ صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب اتنی رقم ہے اس کے پاس، لیکن پہلے نہیں تھی تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اب اگر یہ اس سال صاحب نصاب بنا ہے تو اگلے سال جا کر پھر یہ زکوٰۃ دے گا، اس کا سال آج سے شروع ہو گیا۔ اور اس کے اندر ایک اور احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زکوٰۃ رمضان میں نکالنی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آدمی درمیان میں کسی سال کے درمیانی حصے میں صاحب نصاب ہوتا ہے تو اس کا حساب اسی دن اسی مہینے سے شروع ہوگا۔ ہاں وہ تاخیر کر کے زکوٰۃ اگر دیتا ہے وہ الگ بات ہے۔ عموماً لوگ زکوٰۃ یہ رمضان مبارک میں دیتے ہیں تاکہ اجر زیادہ مل جائے، ثواب زیادہ مل جائے، کیونکہ ایک دیں گے تو اس کے مقابلے میں 70 لوٹائے جاتے ہیں۔ تو اس چیز کا بھی احتیاط کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ پہلے فرض ہو رہی ہو اور دینے بعد میں اگر نہ دے سکے تو کم سے کم کسی کو وصیت کر کے جائے
اپنی وصیت میں لکھ لے کہ میں فلاں سے فلاں وقت میں صاحب نصاب ہو چکا ہوں اور مجھ پر اتنی زکوٰۃ ہے، تاکہ آپ کے طریقے میں سے وہ نکال کر دی جا سکے۔ ہم اس معاملے کو بہت ہی آسان اور ہلکا لیتے ہیں، حالانکہ یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ جس طرح کہا گیا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا، اور جو زکوٰۃ نہیں دے گا تو قیامت کے دن یہی مال ایک بڑے اژدہے کی صورت میں اس کی گردن کے اطراف میں لپٹا ہوا ہوگا اور اسے ڈس رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا میں تیرا مال ہوں، اور یہ اسے جان چھڑا کر بھاگ رہا ہوگا۔ تو زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو محفوظ کریں اور صاف کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔